میں نے کمرے کے گوشے میں رکھی ایک پرانی کرسی کو دیکھا اور اچانک وہ کرسی آہستہ آہستہ لرزنے لگی، گویا اس کے نیچے کوئی موجود ہے جو ہر حرکت پر جواب دے رہا ہو۔ میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی کہ ہر سانس ایک دھماکے کی طرح محسوس ہو رہا تھا، اور میں نے محسوس کیا کہ کمرے کی روشنی، ہر سایہ، ہر چیز اب کسی نامعلوم طاقت کے قبضے میں ہے، اور میں اس کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی۔ فون دوبارہ ٹمٹمانا شروع ہو گیا، اور اس بار وہ نمبر صرف روشنی نہیں بلکہ ایک دھیمی سی چیخ کی طرح گونج رہا تھا، گویا میرے دل کی دھڑکن اور اس کی پکار ایک ساتھ ہو رہی ہو۔ میں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے مگر آواز میرے خون میں گھس گئی، اور میں نے محسوس کیا کہ یہ پکار صرف آواز نہیں بلکہ ایک زندہ حقیقت ہے جو میرے اندر ہر لمحہ بڑھ رہی ہے اور مجھے اپنی گرفت میں لے رہی ہے۔ فرش پر پانی کے نشان واضح طور پر انسانی قدموں کی طرح تھے، مگر ہر قدم کے نشان کی سمت بدلتی جا رہی تھی، گویا وہ میرے ہر خیال کا جواب دے رہے ہو۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ کمرہ اب کوئی عام کمرہ نہیں رہا بلکہ ایک جال ہے جس کے اندر میں پھنس گئی ہوں، اور ہر لمحہ میرے خوف کو بڑھا رہا ہے، جیسے کوئی میری روح کا کھیل کھیل رہا ہو اور مجھے ختم ہونے سے روک رہا ہو۔ میں نے کمرے کی الماری کے دروازے کھولے اور اندر موجود سایہ کوئی غور سے دیکھا۔ وہ اب مکمل انسانی شکل اختیار کر چکا تھا، مگر آنکھیں خالی اور سیاہ تھیں، جیسے کسی زندہ قبر کی نگاہیں ہوں۔ ہر لمحہ وہ قریب آ رہا تھا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی، مگر اندر کی آواز نے مجھے گھیر رکھا تھا۔ وہ پکار اب صرف فون سے نہیں بلکہ میرے دماغ میں گونج رہی تھی۔ ہر لمحہ دل میں ایک غیر محسوس لیکن شدید خوف کی لہر دوڑ رہی تھی، اور مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ پکار کبھی ختم ہونے والی نہیں، اور میں اب اس کا حصہ بن چکی ہوں۔ میں نے کمرے کے کونے میں جھانکا اور وہاں ایک سایہ نمودار ہوا جو انسانی بھی نہیں لگ رہا تھا اور نہ ہی کسی جانور کی شکل تھی، بلکہ ایک ایسی وجود کی طرح تھا جو صرف اندھیرے اور روشنی کے درمیان جکڑا ہوا تھا۔ وہ نزدیک آ رہا تھا اور میری روح میں اترا، گویا میری ہر سانس اور ہر دھڑکن پر قابو پا رہا ہو۔ فون کی اسکرین پر الفاظ بار بار بدل رہے تھے، اب تمہیں چھوڑا نہیں جائے گا، تم ہمیشہ ہمارے ساتھ رہو گی۔ میں نے کوشش کی کہ بھاگوں، مگر فرش پر وہ نشانات ایک جال کی طرح پھیلے ہوئے تھے، اور ہر قدم میرے لیے اور بھی مشکل ہو رہا تھا، گویا ہر حرکت میری تقدیر میں لکھی ہو اور میں اسی سے فرار نہیں ہو سکتی۔ میں نے آواز کی طرف دیکھا اور اچانک وہ سایہ میری طرف بڑھا، آنکھیں خالی مگر گہری تھی، گویا کسی نے میرے اندر کی ہر خاموشی اور ڈر کو جان لیا ہو۔ میں نے محسوس کیا کہ میں اس حقیقت کا حصہ ہوں، اور ہر لمحہ وہ پکار میری روح کے اندر گھس رہی ہے، مجھے کبھی نہیں چھوڑے گی۔ اور پھر سب کچھ رک گیا۔ خاموشی میں اتنی شدت تھی کہ دل کی دھڑکن بھی گونج رہی تھی۔ میں نے فون دیکھا، وہ نمبر اب سیاہ ہو چکا تھا، اور ایک آخری الفاظ اسکرین پر ظاہر ہوئے، ہم ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں، تم ہمیشہ ہماری پکار کی گونج میں رہو گی۔ میں نے سانس لیا، مگر جیسے ہی اندر آئی میں نے محسوس کیا کہ اب کمرہ، سایہ اور وہ پکار سب ایک ہو گئے ہوں، اور میں کبھی پہلے جیسی ہی نہیں رہی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ملتے ہیں اگلی کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔